علامہ کی سب سے منفرد بات ہے ہی یہ کہ وہ ملا کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ جنت کے حاکم اور خالق ہیں، اسی طرح ہی جہنم کی بھی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ہی کی ہے۔ تو وہاں پر اگر کوئی ہے اور وہ دعا کر رہا ہے، پکار رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، تو اس کو تو سننا پڑے گا نا۔ ایسے ہی جیسے اقبال نے ہمیں ابلیس متعارف کرایا، ایسے اقبال جو دوزخ میں جل رہے ہیں، سزا یافتہ ہیں، وہاں پر کچھ پکار رہے ہیں، ان کی پکار بھی ہمارے سامنے رکھی، اور وہی ایک نظم میں آپ کے لیے آج لایا ہوں، ارمغان حجاز میں دوزخی کی مناجات۔ ایک دوزخی ہے جو کہ فریاد و دعا کر رہا ہے، لیکن عجب بات ہے کہ وہ دوزخ سے آزادی کی دعا نہیں کر رہا، مگر وہ پوری دنیا کو اور اللہ تعالیٰ کے آگے یہ کیس رکھ رہا ہے کہ دوزخ کی یہ آزادی بہتر ہے نہ کہ میں دنیا میں مقید اور قید رہوں۔ یعنی وہ دوزخ کی آگ و تپش کو قبول کر رہا ہے، نہ کہ وہ آزادی اور سکون جو دنیا میں مل جائے۔ اور آزادی اور سکون کون سا جس سے وہ آزادی خود لینا چاہ رہا ہے، جو کہ دنیا کی ہے، جہاں پہ مغربی طاقتیں، قوتوں نے پوری دنیا کو ویسٹرنائز کر لیا، ایک ہی طرح کی ذہنیت سے پوری دنیا کو پینٹ کر دیا، ایک ہی مغرب کی کھڑکی سے حقیقت کو دیکھنے پر ہم پوری دنیا مائل ہو گئے، خواہ وہ ہندو تہذیب ہو، بدھسٹ ہو، تاؤسٹ ہو، مسلمان ہو، زوراسٹرینز ہوں، سب کی اتنی بڑی لیگیسیز، ان کے نالج، ان کے انڈیجنس نالج سٹریم، سب کو بند کر دیا اور کہا بھئی ایک ہی طرح سے ہم کائنات کو دیکھیں گے، اس مردہ یہ کائنات مردہ ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، ایک ہی ترقی و تحقیق کا طریقہ ہے، اور وہ فلاں جرنلز میں چھپے گا، جس کے اوپر گیٹ کیپنگ بھی ہم کریں گے، اور ہم طے کریں گے کون سی بات عام عوام میں جائے گی۔ اور سائنس کا بڑا ترین مقصد جو ہے وہ اے آئی پر اتنی انویسٹمنٹ کرنا ہے کہ شاید اس سے آدھی میں پوری دنیا کی بھوک ختم ہو جائے، سب کو جوتے مل جائیں، مگر وہ لازم نہیں ہے، کیونکہ علم جو ریسرچ ہے وہ ایک باندی کی صورت میں استعمال ہو رہی ہے تقریباً 100 سالوں سے، کیونکہ طاقتور قوتیں، امیر قوتیں یہ طے کرتی ہیں کہ تحقیق کس چیز پر کی جائے گی۔ تو دوزخی کہہ رہے کہ میں یہاں آگ تو ہے لیکن میں بہت خوش ہوں جہنم میں، کم از کم یہاں پر مغرب کی سوداگری نہیں چل رہی، یہاں پر چیزوں کو بیچا نہیں جا رہا، یہاں پر میں اپنی سزا کاٹ رہا ہوں، لیکن میں وہاں زمین پر وہ جو ہر چیز کو بیچنے پر لگا دیا جاتا تھا، سوداگری پہ لگا دیا جاتا تھا، جس کو اقبال مارچ 1907 بانگ درا میں کہتے ہیں، دیارے مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات دکان تھوڑی بنائی تھی کہ آنکھیں کھولو ساتھ ہی چیزیں بیچنے لگ جاؤ اور خریدنے لگ جاؤ۔ زندگی کے اور بھی بہت بڑے مقاصد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اقبال ہمیں یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ دوزخ میں وہ فری ول موجود ہے، دوزخ میں آگ ہے، آگ استعارہ ہے آزادی کا، فری ول کا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کے حوالے سے بھی اقبال اس کو خودی کا پہلا محافظ سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کے ایسنس میں آگ ہے، تو آگ جو ہے حرارت رکھتی ہے، چیزوں کو موو کراتی ہے، جہاں بھی ہیٹ آتی ہے وہاں پہ ایک وہ چیزوں میں موومنٹ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ چیزیں میلٹ ڈاؤن ہوتی ہیں۔ اور جو سکون ہے اقبال اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس سے چیزیں سرد و مردہ ہو جاتی ہیں۔ تو اقبال تو بار بار یاد کراتے ہیں کہ میں تو اس آدمی کو آدمی نہیں مانتا، مسلمان تو دور کی بات، جو تخلیق نہیں کرتا، ہر کے اورا قوت تخلیق نیست، پیش ما جز کافر و زندیق نیست۔ میرے لیے تو زندیق ہے وہ آدمی جو تحقیق نہیں کر رہا ہوتا۔ اب آپ دیکھتے ہیں ہم اس نظم کو کہ اس میں اقبال نے کیا رکھا ہے۔ میں اس کے 2 اشعار پہلے رکھوں گا، ان میں ذرا لطف زیادہ ہے، باقی اشعار میں آپ کے پاس رکھوں گا۔ تو دوزخی کی مناجات میں جو تیسرا شعر ہے وہ ہے کہ ہیں گرچہ بلندی میں عمارات فلک بوس، گو کہ انہوں نے ترقی سے ہمیں اتنی اونچی عمارتیں دکھائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں دبئی کی اور امریکہ کی بلند عمارتوں کا کیسا ان کے ہاں وہ ایک فخر ہے کہ دیکھو کتنی بلند عمارت ہم بناتے ہیں۔ ہر شہر حقیقت میں ہے ویرانہ آباد، اور یہ اتنا اوپر اس لیے جاتے ہیں کہ نیچے والوں کی سسکیوں اور آہوں کی آواز نہ آئے، اور اوپر اٹھو، اتنی کافی ترقی، کہتے نہیں ابھی بھی سسکی کی آواز غریب و مفلس کی آ رہی، ہاں اور اوپر جاؤ، ہاں اب نہیں آ رہی۔ ہاں بھئی بلڈنگز نا اب 100 جو اس کی جو کیا کہیں گے 100 سٹیئر کیسز اوپر اور جاتے رہو، 100 فلورز اوپر جاتے رہو تاکہ غریب کی آواز نہ آئے۔ تو کہتے ہیں یہ ترقی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی بلڈنگ بنا لی، وہ بس ایک ہی کام غریب کی آتی ہے کہ تیز دھوپ میں چھاؤں لمبی ہو جاتی ہے اس بلڈنگ کی، غریب اس میں نہیں آ سکتا، کمزور اس میں نہیں آ سکتا، وہ اکوموڈیٹ ہی نہیں کرتی۔ تو یہ جو اوپر جائے جا رہے ہیں یہ زمین سے دور نہیں ہو رہے، یہ غریب سے دور ہو رہے ہیں، یہ ترقی نہیں کر پا رہے، یہ تو صرف غریب کی آہوں اور سسکیوں سے بچنے کے لیے، اور اتنا اوپر چلے جاؤ کہ یہ رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑے نظر ہی نہ آئیں، آپ کو یہی لگے آدم نہیں ہے بھائی، کاکروچ ہے، چھوڑو۔ اور یہ وہ کاکروچ ہے، فرانس کافکا کا کاکروچ ہے، گریگور سامسا ہے یہ، تو اس کی کیا مدد کرنی، یہ الٹا ہو سیدھا ہو ادھر بھاگ جائے گا، جی لے گا کسی طرح۔ تو ہے گرچہ بلندی میں عمارات فلک بوس، ہر شہر حقیقت میں ہے ویرانہ آباد۔
تو ہر شہر ویرانہ ہے، کیونکہ وہ شہر تو نیچے ہوتے ہیں، زمین پہ ہوتے ہیں، گھاس پر، پارکس میں، مگر یہ سب آسمانوں میں جا رہے ہیں، اور وہ بھی اس نیت سے کہ پیچھے نہ نیچے پانی بچا، نہ کوئی اچھی وہ ہوا بچی، سموک ہے، اور یہ خود اوپر اٹھ گئے، اور اب جو نیچے چیخ رہے ہیں ان کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ تو چوتھا شعر ہے، تیشے کی کوئی گردش تقدیر تو دیکھے، سیراب ہے پرویز جگر تشنہ ہے فرہاد۔ تو تیشے کی وہ اوزار جو پتھر توڑنے کے کام آتا ہے، ذرا اس کی گردش تقدیر تو دیکھو، اس کی مجبوری تو دیکھو، دیکھو وہ کس مصیبت میں ہے، وہ اوزار جو پتھر توڑ کر پانی نکال رہا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا پانی محل میں جاتا ہے، محلے میں نہیں جاتا۔ سارے کا سارا پانی بادشاہ کے کاسے میں تو جاتا ہے، لیکن غریب کی بالٹی تک نہیں آتا۔ دیکھو اوزار بھی غریب کا، لیکن گردش تقدیر نے کیسا تھاما ہے۔ وہ فرسٹ موور ایڈوانٹیج کیپٹلسٹ نے ایسا لیا ہوا ہے کہ جتنی مرضی محنت غریب کر کے اپنے بچوں کی آسانی کے لیے کر لے، امیر وہی ہوگا، محنت میں کروں گا، اس کے پاس کیپٹل کا ایڈوانٹیج ہے۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے جو اقبال اس وقت کر رہے ہیں کہ تیشی کی کوئی گردش تقدیر تو دیکھے، سیراب ہے پرویز آپ جاتے ہیں جو قدیم بادشاہ تھے، ان کو ایز این اقبال نے استعارے کے طور پہ استعمال کیا، اور جگر تشنہ ہے فرہاد۔ تو فرہاد جو کہ تیشے کا مالک ہے، اس کا جگر پیاسا ہے، اور وہ جس نے محنت نہیں کی، سویا اس کے ہاں سارے ٹرائر اور پانی جو ہے وہ آ گیا۔ یہ علم، یہ پانچواں شعر ہے، یہ علم، یہ حکمت، یہ سیاست، یہ تجارت، جو کچھ ہے وہ ہے فکر ملوکانہ کی ایجاد۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علم ہے، یہ جو حکمت ہے، یہ جو سیاست ہے، یہ تجارت ہے، یہ سب طاقتور اور امیر قوتوں نے ان پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو امیر قوتیں ہیں یہ طے کرتی ہیں what is knowledge for this age، اس صدی میں صحیح کیا مانا جائے گا۔ تو میں یہ اپسٹمولوجیکل معنوں میں نہیں کہہ رہا، جب آہستہ آہستہ علم تغیر کھاتا ہوا انسانی ذہن میں نئی طرح سے نمودار ہوتا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گیٹ کیپنگ آف نالج کرتے ہیں کہ کون سی تھیوریز ہم معاشرے کو بتائیں گے، کون سی تھیوریز ہم معاشرے کو نہیں بتائیں گے۔ ہم اکنامکس کے نام پر کیپٹلزم پڑھائیں گے، ہم اکنامکس کے نام پر کمیونزم، چلے وہ نہیں پسند، سوشلزم نہیں پڑھائیں گے، برابری نہیں پڑھائیں گے۔ ہم ایگالیٹیرین ہونا آدمی کو کہیں گے یار یہ بہت اچھا وصف ہے، مارکیٹ اس پر نہیں چلتی، وہ ہمیں مائل کر لیں گے کہ مارکیٹ کھینچا تانی پر چلتی ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام، کچھ کا امیر، کچھ کا غریب، کچھ کا بہت زیادہ سہولیات میں رہنا اور کچھ کا روٹی کے لیے ترستے رہنا، یہ نیچرل آرڈر ہے، وہ ہمیں تحقیق سے، علم سے، حکمت سے قبول کروائیں گے۔ وہ ہمیں یہ بتائیں گے کہ گاڑیوں کا چلنا بہت ضروری ہے، دیکھو ماحول کو ٹھیک کر لیں گے ہم آہستہ آہستہ۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ لوگ بالکل مت گھبراؤ، ہم علاج کے لیے محنت کر رہے ہیں فلاں بیماری کا، لیکن جب آپ دیکھیں گے تو ہائیسٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اسپیس ٹریول یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے لگی ہوگی۔ کیوں؟ پہلے کے مسائل انسانیت کے ختم ہو گئے کہ ہم نے اپنی ساری فنڈنگز موڑ دی؟ کیا بھوک ختم ہوگی؟ کیا پانی سب کو صاف مل گیا؟ بیسک نیسیسٹیز پر ابھی کام نہیں ہوئی، لیکن امیروں کی ترجیحات کے آگے اس وقت دنیا بیٹھی ہوئی ہے۔ The whole world investment has moved to AI, though we are still hungry, we still need water, we still need something on our head، لیکن وہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے۔ اقبال اب یہ دیکھیں کس زمانے میں بتا رہے ہیں، اور ایک دوزخی رو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے یہاں گرمی ہے، یہاں آگ ہے، یہاں بہت برے حالات ہیں، مگر یہاں کی آزادی کم از کم میں اس ایول پلان کا حصہ نہیں ہوں، کم از کم میں اس میں یا تو حاکم یا محکوم دونوں میں سے نہیں ہوں۔ یہاں گرمی سہ لوں گا، لیکن I will not be the part of that system جہاں پر وہ سوداگر یورپ کی غلامی سے آزاد ہے میری جہنم۔ جہنم تیری ہی تخلیق ہے، آگ تیری تخلیق ہے، میں یہاں جل رہا ہوں، لیکن اللہ اچھا نہیں کہ میں وہ یورپ کی سوداگر قسم کی غلامی سے آزاد ہوں، میں ان کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا پروجیکٹ نہیں ہوں۔ یہاں سختی ہے، بہت سختی ہے، لیکن اس قید خانے کے سکون سے بہتر ہے جہاں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، اور لیکن I'm better here because I'm independent and I can make my own decisions۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ سیاست، یہ تجارت، جو کچھ ہے وہ ہے فکر ملوکانہ کی ایجاد۔ آخری شعر، اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ خطہ پرسوز، اے اللہ تعالیٰ، اے عز و جل، اے میرے مالک، اے جہنم کے مالک، اے اس آگ کے خالق، بہت شکر ہے کہ یہ جو خطہ پرسوز ہے، یہ جو تکلیف دینے والا آگ کی تپش سے جلتا ہوا خطہ ہے، دا ایریا آف دا ہیل ہے، اللہ تعالیٰ تیرا بہت شکر، سوداگر یورپ کی غلامی سے ہے آزاد۔ چلو ایک تو اچھا ہوا کہ یہاں کی آگ کی وجہ سے یہاں پر وہ حکومت اور ہمیں ایک کالونی بنانے نہیں آ گئے۔
اب یہ اقبال نے دوزخی کی مناجات لکھی ہیں، اور اس کی جو پہلے 2 اشعار ہیں اب میں آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ اس دیر کہن میں ہے غرض مند پجاری۔ یہ ایک قدیم مندر، یہ جو دنیا ہے یہاں پہ سب سیلفش اور مطلبی ہو چکے ہیں۔ رنجیدہ بتوں سے ہو تو کر لیتے ہیں خدا یاد، جب یہ رشوت بھی دے لیتے ہیں، سفارش بھی کرا لیتے ہیں، تب بھی کام نہیں ہوتا، پھر ان کو خدا یاد آ جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے دل میں سوچتے ہیں یار اس کو نہ کہہ دوں، فلانے کو نہ کہہ دوں، یوں نہ کر لوں۔ تو ان کا ایمان اتنا کمزور ہے۔ پوجا بھی ہے بے سود، نمازیں بھی ہیں بے سود۔ اب آپ دیکھیں اقبال یہی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ اکنامک یا سوشل سسٹمز کی ایسی ڈیبیٹس ہیں جو سب کو بہا کے لے جاتی ہیں کہ اس میں ہندو اور مسلم کا فرق دیکھے بغیر وہ سر اتار کے لے جاتی ہے، وہ اتنا آپ کو ایلینیٹ کر دیتی ہے، اس بات کی پرواہ نہیں رہتی آپ کس خدا کے ماننے والے ہیں۔ آپ دونوں کی ریفلیکشنز آف لائف ایک طرح کی ہو جاتی ہیں۔ پوجا بھی ہے بے سود، نمازیں بھی ہیں بے سود، قسمت ہے غریبوں کی وہیں نالہ و فریاد۔ اب یہاں دیکھیں نیٹشے کی گونج آتی ہے جہاں پر اقبال نیٹشے کو یاد کر رہے ہیں کہ نیٹشے نے کہا تو بھائی ایسے ہی روتے دھوتے رہ جاؤ گے ساری عمر، یوں ضعیفی اور کمزوری سے بازو چرا لو ورنہ یوں ہی ہر وقت روتے رہا کرو گے اور تمہاری عبادات کام نہیں آئیں گی۔ وہ جو اقبال فرماتے ہیں مقام عشق ممبر نیست، عشق کے مقام مسجدوں اور ممبروں پر بیٹھ کر طے کر رہے ہو، بھائی یہ تو باہر طے ہوں گے جہاں ظالم، جہاں ظلم کرنے والا، استحصال کرنے والا موجود ہے، وہاں آ کے مقابلہ کرو۔ نالہ و فریاد کیا کرتے ہو؟ ہر بات میں دعا کے پیچھے چھپ جاتے ہو، ہر بات میں تسبیح کے پیچھے چھپ جاتے ہو۔ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کا بندہ ہے مومن کے ہاتھ میں، بات ہی ہے کہ بھائی قوت لگاؤ، تسبیح کر لی، اب ایک دفعہ محنت کرو، تسبیح کر لی، اب ذرا ریزسٹنس کرو، اس کو جا کے پوچھو کہ اس چیز پر بھی دعا مانگ لو گے تو ہے گرچہ بلندی میں امارات فلک بوس، ہر شہر حقیقت میں ہے ویرانہ آباد۔ تیشے کی کوئی گردش تقدیر تو دیکھے، سیراب ہے پرویز جگر، تشنہ ہے فرہاد۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ سیاست، یہ تجارت، جو کچھ ہے وہ فکر ملوکانہ کی ایجاد۔ اللہ تیرا شکر ہے یہ خطہ پرسوز، سوداگر یورپ کی غلامی سے آزاد۔ تو آپ دیکھیے کہ اقبال نے کس خوبصورتی سے ہمارے سامنے ایک دوزخی کی تو ایک فریاد اور ایک دعا رکھی ہے، اور وہاں کی بھی آواز کو سنا ہے۔ کینوس کو مکمل کرنا اقبال سکھاتے ہیں۔ اقبال بتاتے ہیں کہ مزی اندر جہان کور ذوقی کے جزداں دارد و شیطانہ دارد، تو اقبال ہی ہمیں یہ ظرف دیتے ہیں کہ بھئی ادھر کی بھی آواز سن لو، وہ بھی گرینڈ ڈیزائن کا ہی حصہ ہے، ان باتوں کو بھی ذرا شامل کر لو اور ذرا وہاں کے لوگوں کا ظرف اور وصف دیکھو کہ وہ یورپ کی غلامی سے بہتر اس خطے کو، اس جہنم میں رہنا بہتر پسند کر رہے ہیں جہاں پر آپ آزاد ہیں لیکن آپ کو غلامی نہیں کاٹنی پڑ رہی۔